تفسیر ابن کثیر سورہ المائدہ آیت نمبر 15 and 16. 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 15. O people of the scripture, now has come to you our messenger explaining to you much of that which you used to hide from the scripture and passing over much. O اہل کتاب، آ گئے ہیں اب ہمارے رسول جو تمہیں بہت صاف طور پہ بتا رہے ہیں، یعنی مطلب جو کچھ بھی انہوں نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا، جو ان کے پاس ریویلیشن آ رہا ہے کہ جو تم چھپا رہے تھے اپنی کتاب میں سے، اور کتنی ساری چیزیں تو انہوں نے لیٹ گو بھی کر دی، یعنی کہ نظر انداز. Indeed, there has come to you from Allah light and a plain book. یقیناً آئی ہے تمہارے پاس، اللہ کے پاس سے آئی ہے ایک لائٹ، ایک نور اور ایک بہت ہی صاف کھلی کتاب قرآن. آیت نمبر 16. Wherewith Allah guides all those who seek His pleasure to ways of peace. جس سے اللہ ہدایت دے گا قرآن سے جو لوگ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ان کو اللہ وہ سلامتی کے راستے سے، یعنی سلامتی کے راستے سے ان کو وہ ہدایت دے گا. And He brings them out of darkness by His permission unto light and guides them to a straight path. اور اللہ لے آئے گا انہیں باہر ان تمام ظلمات سے، تمام ظلم یعنی تمام رانگ ڈوئنگ اور گناہ اور سن کے اندھیروں سے اللہ باہر نکال دے گا اپنی اجازت سے، اس لائٹ کی طرف، وہ نور کی طرف جو قرآن کا نور ہے، جو اللہ نے بھیجا انسانیت کے لیے، اور اس کے ذریعے اللہ ہدایت دے گا اس سیدھے راستے کی، وہ سیدھا راستہ جس پہ چل کے بندہ جو ہے آخر میں جنت پہنچ جائے گا. ٹیڑھے راستوں سے تو بندہ کہیں اور تو نہیں جا سکتا. دنیا کی تھوڑی بہت لذتیں، مزے اور دنیا کا تھوڑا ساز و سامان برتنے کا سب مل جائے گا اسے، لیکن آخرت میں اگر وہ جہنم میں جھونکا گیا تو کیا کام کا. Explaining the truth through the messenger and the Quran. حق بات کو بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے. Allah states that He sent His messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the guidance and the religion of truth to all the people of the earth, the Arabs and non-Arabs, lettered and unlettered, سب کے لیے. اللہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت کے ساتھ اور اس دین حق کے ساتھ. دین حق اسلام کا جو دین ہے، تمام زمین کے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے لیے، خواہ وہ عرب ہو یا عجمی، چاہے وہ مطلب پڑھا لکھا ہو یا امی، یعنی کہ جو نہیں پڑھے لکھے، سب کے لیے یہ. Allah also states that He sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam with clear evidences and the distinction between truth and false. اور اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بہت ہی صاف ستھری کھلی گواہی کے ساتھ، اور یہ کہ اس میں حق اور باطل کو فرق کر دینے والی شے اس کے ساتھ وہ قرآن ہے. اسی لیے قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، فرق کر دینے والی شے. اللہ said یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. O people of the scripture, اے اہل کتاب، now has come to you our messenger explaining to you much of that which you used to hide from the scripture and passing over much. کہ آگے ہمارے رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ جو ان کے پاس جو ریویلیشن جو آیا ہے قرآن، وہ جو تم چھپاتے رہے تھے اپنی کتاب میں، اور کتنی چیزوں کو تو انہوں نے نظر انداز بھی کر دیا ہے.
So the Prophet explained where they altered, distorted, changed and lied about Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने वो तमाम जो बयान करने थे وہ किए, जहाँ पर इन लोगों ने, अहले किताब ने, जो उसके अंदर कुछ चेंज, उसको ऑल्टर किया, उसके अंदर कुछ का कुछ लेकर आए, या फिर उसको मतलब बदल दिया, उसको चेंज कर दिया, उसके मीनिंग को यहाँ से वहाँ हटा दिया, और जो भी झूठ उन्होंने अल्लाह के बारे में कहा, क्योंकि जो कुछ भी वो ये कर रहे थे वो तो एक तरह से लोग तो ये समझ के पढ़ रहे थे ना कि ये अल्लाह की किताब है, लेकिन वो तो झूठ, अल्लाह के तरफ झूठ घड़ रहे थे. He also ignored much of what they changed. और जो कुछ भी उन्होंने तब्दीलियां लाई थी उसको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरअंदाज कर दिया, ओवरलुक, सिंस इट वुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी बेनिफिट, क्योंकि उससे अब कोई फायदा नहीं था, इसलिए जो काम की बात है वो ही करना बेहतर है. इफ इट वॉज एक्सप्लेन्ड, कि अगर वो चीजों के बारीकियों में घुसते तो उसका कोई ज्यादा कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसको छोड़ देना ही बेहतर था. In his Mustadrak, Al-Hakim recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, he who disbelieves in stoning, वो जो कुफर करते हैं रजम के ताल्लुक से, the adulterer to death, यानी जानी जिसको रजम की सजा दी जाए मौत उसकी होने तक, will have inadvertently disbelieved in the Quran. तो अगर वो ये चीज को नहीं मानते, उन्होंने साफ तौर पे कुरान का भी इनकार किया, कुफर किया. For Allah said, या अहलल किताबे क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब. O people of the scripture, O अहले किताब, now has come to you our messenger explaining to you much of that which you used to hide from the scripture. कि जो कुछ भी तुम अपनी किताबों में छुपा दे रहे थे, आगे हमारे रसूल उसको, उस रेवलेशन को बयान करते हुए कुरान को. And stoning was among the things that they used to hide. और रजम तो हमेशा वो छुपाया करते थे. अमीर है तो उसको ये सजा नहीं दी जाएगी, गरीब है तो उसको ये सजा दी जाएगी, और अमीरों के कहने पे इसको तुमने हटा भी दिया. Al-Hakim said, its chain is sahih and they did not record it, यानी कि ये इसकी जो पूरी मुतवातर चेन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है. Allah next mentions the glorious Quran that he sent down to his honorable prophet. इसके बाद अल्लाह ने जिक्र किया अपने शानदार कुरान मजीद में से कि उन्होंने, यानी मतलब that he sent down, जो अल्लाह ने अपने बहुत ही बाइज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा, अपने शानदार कुरान को. क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुलस सलाम. Indeed there has come to you from Allah light and a plain book. यकीनन आई है तुम्हारे पास, तुम्हारे यानी कि मतलब तुम अल्लाह के पास से लाइट, एक नूर, और एक बहुत ही खुली किताब. Wherewith Allah guides all those who seek His pleasure to ways of peace. इससे अल्लाह हिदायत देता है उन तमाम लोगों को जो अल्लाह की रजामंदी चाहते हैं और अमन का रास्ता चाहते हैं. Meaning ways of safety and righteousness, वो रास्ते जिसमें हिफाजत भी है और तकवा भी है, नेकी, पायती, तो वो रास्ते की तरफ. वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्निही वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम. And he brings them out of darkness by his permission unto light and guides them to a straight path. इससे, इस कुरान से अल्लाह उनको अंधेरों से बाहर लाता है अपनी इजाजत से, उस नूर की तरफ और उस हिदायत की तरफ जो उनको सीधे रास्ते पे ले जाएगा. He thus saves them from destruction. तो अल्लाह उनको बचा रहा है तबाही से, बर्बादी से. And explains to them the best, most clear path.
اور ان کو اللہ بیان کرتا ہے سب سے بہترین، عمدہ اور بہت ہی صاف ستھرا راستہ. Therefore he protects them from what they fear. اسی لیے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اس چیز سے جس کا ان کو خوف ہے. And brings about the best of what they long for. اور وہ جس کی امید رکھتے ہیں تو اللہ اس میں سے ان کے لیے وہ بہتر سے بہتر ان کے لیے لاتا ہے، جو ان کی تمنا، جو ان کی خواہش ہے، جو وہ چاہتے ہیں. All the while ridding them of misguidance. ہر بار وہ ہمیشہ ان کو بچاتا رہتا ہے گمراہی سے، ضلالت سے، بھٹکنے سے. And directing them to the best, most righteous state of being. اور اللہ ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے اس بہترین، عمدہ تقوی کے راستے پر، جہاں کہ وہ تقوی کا راستہ جس پہ جا کے وہ نیکوکاروں میں سے بنیں گے، متقین میں سے بنیں گے. اللہ ہم کو بھی وہی ہدایت دے رب العالمین، اس ہدایت کے راستے پہ ہم کو بھی لے جا اور چلا، اور ہم کو بھی اللہ پاک تو کامیاب کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب.